میں ہوں ڈیرک واکر، آکسفورڈ بائبل چرچ کا پاسٹر، اور ہم مکاشفہ کی کتاب کا تفصیلی مطالعہ جاری رکھیں گے۔ ہم مکاشفہ 13ویں باب پر ہیں، جو کہ ایک انتہائی اہم باب ہے، جو حیوان اور جھوٹے نبیوں اور حیوان کے نشان سے متعلق ہے۔ تو چلیں بات کرتے ہیں کہ یہ مصیبتوں یا خدا کے روز کے وسط میں وقوع پذیر ہوگا۔ دانیل کے 70ویں ہفتے کے پہلے 3.5 سالوں میں ہم 2 گواہوں کو دیکھتے ہیں جو ہیکل میں خدمت کریں گے، اور اسی دوران یہودی ہیکل بھی ہوگی۔ اب یہ انتہائی اہم حصہ ہے، کیونکہ وہ دعویٰ کریں گے کہ یسوع مسیح خدا کا برہ ہے جو مر گیا اور پھر جی اٹھا، اور وہ اسرائیلیوں کو خدا کی طرف بلائیں گے اور پہلے 6 نرسنگوں کی عدالتوں کا اعلان بھی کریں گے، اور یہ پہلے 3.5 سالوں میں ہوگا، دانیل کے 70ویں ہفتے میں۔ اور پھر مخالف مسیح اسرائیل کے ساتھ عہد کو توڑے گا، اور پھر وہ یروشلم پر حملہ کرے گا، ہیکل پر وہ قبضہ کرے گا اور ان 2 گواہوں کو قتل کرے گا جو اب تک ہیکل میں موجود ہوں گے۔ اور جب یہ ہوگا تو پھر مصیبتوں کا وسطی وقفہ ہوگا، اور ان کی لاشیں 3.5 دن تک وہیں پر پڑی رہیں گی، اور دنیا خوشی منائے گی، کیونکہ لوگ خود پر آنے والی آفتوں کا انہی کو ذمہ دار سمجھیں گے، اور جب کیمروں کی آنکھ دیکھ رہی ہوگی تو وہ زندہ ہوں گے اور آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ اور لکھا ہے کہ پوری دنیا یہ دیکھے گی، یعنی کیمرے کی آنکھ ان پر ہوگی، اور یہ خدا کی طرف سے ایک بڑا کام ہوگا جب وہ اپنی طاقت کا اظہار کرے گا، اور ابلیس مخالف مسیح فوری طور پر اسے روکنا چاہے گا، اور تبھی مخالف مسیح ہیکل میں تباہی کی مکروہات قائم کرے گا اور اپنی مورتی بنوائے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا اس کی عبادت کرے۔ اور جب یہ ہوگا تو اس کے رد عمل میں خدا 7واں نرسنگا پھونکے گا، اور 7ویں نرسنگے میں میکائیل اور اس کے فرشتے آئیں گے تاکہ شیطان اور اس کے فرشتوں کو آسمانی مقاموں سے نکالیں۔ اسی دوران ایمان لانے والے اسرائیلی، یعنی وہ عورت، اپنی جان بچانے کے لیے یردن کی طرف بھاگے گی، جہاں خدا نے اس کے لیے جگہ تیار کی ہوگی۔ حالانکہ ابلیس اسے مارنے کی کوشش کرے گا، مگر خدا مداخلت کرے گا اور وہ بھاگنے میں کامیاب ہوگی۔ اور یہ مکاشفہ 12ویں باب میں لکھا ہے، اور مصیبتوں کے دوسرے حصے میں وہ محفوظ رہے گی، جو کہ 3.5 سال پر محیط ہوگا، خصوصاً 1260 دنوں تک۔ ہم نے دیکھا کہ یہ وقفہ 30 دنوں پر محیط ہوگا، تو 3.5 دن کے بعد 30 دن ہوں گے جن میں یہ عورت بھاگے گی اور محفوظ مقام پر آئے گی، اور آخری 1260 دنوں تک وہ محفوظ رہے گی۔ ہم یہ اس لیے جانتے ہیں کیونکہ دانیل 12ویں باب میں یہ وقت 1290 دن بتایا گیا ہے جب مکروہات قائم کی جائیں گی مسیح کی واپسی تک۔ اور پھر دیکھیں ان 30 دنوں کے دوران اس وقت کو مکاشفہ 13ویں باب میں بھی بیان کیا گیا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جب اژدہا عورت کو مارنے میں ناکام ہوگا تو وہ تمام ایمانداروں اور یہودیوں پر حملہ آور ہوگا، اور ایسا کرنے کے لیے اور زمین پر اپنا مکمل اختیار قائم کرنے کے لیے اس کا ہتھیار مکاشفہ 13ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیان ہوا ہے۔ مکاشفہ 13ویں باب میں وہ تمام واقعات جو مصیبتوں کے وسط میں وقوع پذیر ہوں گے اور اس کے پیچھے ابلیس کی طاقت ہوگی، ان تمام کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مخالف مسیح پوری دنیا پر اپنی آمریت کو قائم کرے گا، اور تبھی حیوان کا نشان سامنے آئے گا جس پر ہم آج بات کریں گے۔ اور ان 30 دنوں کے اختتام پر نہ صرف یہ عورت بھاگ جائے گی، بلکہ مخالف مسیح بھی دنیا پر اپنی آمریت قائم کر لے گا، اور حیوان کا نشان متعارف کروایا جائے گا، اور اس کا مقصد خدا کے تمام لوگوں کو ختم کرنا ہوگا تاکہ شیطان زمین پر اپنی بادشاہی قائم کرنے کے قابل ہو۔ تو یہ اس روحانی جنگ کے اختتام کی طرف ایک اشارہ ہے جس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ مخالف مسیح کو 1260 دن دیے جائیں گے، اور اسی طرح 1260 دنوں تک وہ عورت بھی محفوظ رہے گی۔
تو آئیے اب مکاشفہ 13ویں باب پر غور کرتے ہیں۔ لکھا ہے، اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا اور میں نے حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے 7 سر تھے۔ یہ دنیا کے غیر قوم حکمرانوں کا حوالہ ہے، یعنی اس حیوان کے 7 سر ہوں گے۔ یہ غیر قوم دنیا کی طاقتیں ہیں جو کہ دراصل ہم دیکھتے ہیں کہ بابل کہلاتی ہیں، اور یہ شیطان کی کوشش ہے جس کا آغاز اس نے بابل کے برج سے کیا تھا کہ پوری دنیا پر قبضہ کر لے، اور ان سالوں میں بابل مختلف حالتوں میں موجود رہا، مختلف دنیا کی حکمرانیوں میں ظاہر ہوا، مگر اس کی فطرت ایک حیوان کی ہے، اور یہ شیطان کے ماتحت ہے اور خدا کے خلاف کام کرتا ہے۔ پھر لکھا ہے، یہ حیوان سمندر میں سے نکلا جو کہ غیر قوم کی حکومتوں کی نمائندگی ہے، اور اس کے 7 سر تھے جو کہ دنیا کی 7 بڑی سلطنتیں ہیں، مگر مخالف مسیح کا تعلق آخری سر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ جب یہ ختم ہو جائے گا تو یہ حیوان کا خاتمہ ہوگا۔ تو جیسے کہ اس کا آغاز بابل کے برج سے ہوا اور اس کا اظہار دنیا کی مختلف سلطنتوں میں ہوتا رہا، یہاں پر لکھا ہے اس کے 10 سینگ بھی ہیں، کیونکہ 7ویں اور آخری سر پر 10 سینگ ہوں گے، جو 10 بادشاہتیں ہیں جن پر مخالف مسیح حکمرانی کرے گا، جو کہ اس حیوان کی آخری حالت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے، جو کہ مخالف خدا فطرت ہے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے اور منہ ببر کا سا، یعنی یہ سابقہ سلطنتوں کا حوالہ ہے، جیسے کہ تیندوا یونان ہے، ریچھ فارس ہے اور ببر بابل ہے۔ یہ تمام سابقہ سر ہیں۔ اس سزدہ نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا۔ لکھا ہے، اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا۔ اب ہم 7واں سر دیکھ رہے ہیں، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے ہو لی۔ تو یہ مصیبتوں کے وقت سے پہلے مخالف مسیح سے متعلق ہے، یعنی وہ مرنے کے بعد جی اٹھے گا، جس پر ساری دنیا تعجب کرے گی اور اس کے پیچھے ہو لے گی۔ اور چونکہ اس اژدہا نے اپنے اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی، اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے، اور تب پوری دنیا اس کے سامنے جھکے گی، اور وہ دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا، اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا، اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے، اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے۔ یہ آخری وقت بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ ایمانداروں کو اذیتیں دی جائیں گی اور انہیں شہید کیا جائے گا۔ لکھا ہے، اور اسے ہر قبیلے اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برے کی کتاب حیات میں نہیں لکھے گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ تو بنی نوع انسان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ مسیح کی عبادت کریں گے یا حیوان کی، یعنی مخالف مسیح کی؟ اور اگر آپ نے مسیح کو قبول نہیں کیا تو آخری وقت میں آپ مخالف مسیح کی پیروی کرنے والوں میں ہوں گے اور اس کی عبادت کریں گے، اور اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ کے نام برے کی کتاب حیات میں نہیں لکھے، اور اس کا نتیجہ ابدی ہلاکت ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ خدا کے برے کو قبول کریں جس نے آپ کے لیے اپنی جان دی، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ اپنے خون سے آپ کا نام برے کی کتاب حیات میں لکھتا ہے۔ یہ خدا کا فیملی البم ہے۔ تو ہم نے مکاشفہ 13ویں باب میں دیکھا کہ ایک ابلیسی تثلیث بھی ہے، اژدہا ابلیس کا اظہار ہے، یعنی خدا باپ کے مقابلے میں، اور مخالف مسیح خود کو مسیح کے طور پر پیش کرتا ہے، یعنی وہ زمین پر خود کو شیطان کا نمائندہ کہتا ہے۔ اور اب ہم جھوٹے نبیوں پر بات کریں گے جسے ابلیس پاکرو کے برعکس پیش کرتا ہے۔ جھوٹے نبیوں کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ نشانات اور عجائب دکھائیں تاکہ لوگ مخالف مسیح کو سر بلند کریں اور اس کی عبادت کریں، جس طرح پاکرو الہی طور پر لوگوں کو حقیقی مسیح کی عبادت کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو آئیں اب 13ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔
اور وہ بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا، اور زمین کے رہنے والوں نے ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی وہ زندہ ہو گیا، اس کا بت بناؤ۔ میرے خیال میں یہ حیوان کا بت تباہی کی مکروہات کی تشبیہ ہے، اور اس کے نتیجے میں خدا کی آفتیں زمین پر نازل ہوں گی، اور جب یہ مکروہات قائم کی جائیں گی تو ساتواں نرسنگا پھونکا جائے گا، اور پھر زمین پر یہ آفتیں نازل ہوں گی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مکروہات کو اکثر بت پرستی سے جوڑا جاتا ہے، اور یہ مخالف مسیح کا بت ہوگا جو کہ خدا کی ہیکل میں رکھا جائے گا، اور یہ عالمی سطح پر مخالف مسیح کے جھوٹے مذہب کی توجہ کا مرکز ہوگا جو مسیح کو رد کرتے ہیں، اور اس بت کی مدد کے طور پر اسے استعمال کیا جائے گا کہ حیوان کی عبادت کی جائے۔ اب بنیادی تعلیمات میں یہ ایک بت ہے جو مخالف مسیح کی اپنی شبیہ پر ہوگا، جو دعویٰ کرے گا کہ ساری عبادت اسی کی ہے، جو کہ ایک طرح سے شخصیت پرستی ہوگی مشرق وسطیٰ کے نظریے کے مطابق، جو کہ مخالف مسیح ہوگا، اور جو بت ہیکل میں رکھا جائے گا وہ اس کا واضح نشان ہوگا کہ یہی عبادت کا مرکز ہے جہاں تمام لوگ آ کر جھکیں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ یعنی یہ ایک مرکز بن جائے گا جو بعد میں تباہ کر دیا جائے گا، اور یہ حیوان کی سلطنت کی ایک علامت ہوگی، اور اس حیوان کی تعظیم کی جائے گی اور اس کی عبادت کی جائے گی۔ تو یہ مخالف مسیح مذہب کی ایک نئی شکل لے کر آئے گا جس کے مرکز کے لیے ہیکل کا انتخاب کیا جائے گا، اور سچے خدا کے خلاف کفر بکا جائے گا، اور یہ مسلسل دوسرے مذاہب اور تہذیبوں پر غالب آنے کی کوشش کرے گا، اور دوسرے مذاہب کے مراکز پر اپنا قبضہ کرے گا، اور ہم جلد ایسا دیکھنے والے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یوں مرقوم ہے، غور کریں، یہاں پر اس طرح سے مرقوم ہے، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے۔ تو جھوٹا نبی اس بت میں زندگی لانے کے بھی قابل ہوگا تاکہ وہ بول سکے۔ اور پھر ہم غور کرتے ہیں کہ یہ مافوق الفطرت اظہار بھی ہو سکتا ہے، یا جدید ٹیکنالوجی جو شاید تب دستیاب ہو۔ لکھا ہے جھوٹا نبی اژدہا کی طرح بولے گا، اور اس سے اژدہے کی فطرت ظاہر ہوگی، تب وہ ان سب کو جو مخالف مسیح کے بت کی پرستش کرنے سے انکار کریں گے قتل کرے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مخالف مسیح تمام لوگوں کو ایک ہی مذہب کے تحت لائے گا تاکہ وہ جو اس سے انکار کریں انہیں قتل کیا جائے، اور یہ ایک ریاستی مذہب قرار پائے گا، اور اس کی تابعداری نہ کرنے کو ریاست کے خلاف جرم تصور کیا جائے گا جس کی سزا بھی ہوگی، اور یہ تب واضح ہو جائے گا جب مذہب اور ریاست اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک شخص پر مرتکز ہوں گے۔ مکاشفہ 20ویں باب کی 4 آیت میں اسے بیان کیا گیا ہے، جو کہ مخالف مسیح کی عبادت کرنے سے انکار کریں گے انہیں شہید کیا جائے گا۔ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے، اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے۔ تو جب بھی حیوان کی چھاپ اور حیوان کے بت کی بات ہو تو یہ اکٹھے ہوتی ہے، کیونکہ حیوان کی چھاپ اس وقت عملی طور پر نہیں، اگر آپ ہاتھ پر چپ بھی لگا لے تو یہ حیوان کی چھاپ نہیں ہوگی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ حیوان کو سجدہ کرتے ہیں یا نہیں، اور حیوان کی وہ چھاپ ہتھیار ہے جس کے ذریعے ابلیس بت کی عبادت کے لیے آپ کو مجبور کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ چھاپ نہیں لیں گے تو معاشی طور پر آپ تباہ ہو جائیں گے۔ تو اصل مسئلہ دراصل عبادت کا ہے، اور آپ دیکھیں خدا چاہتا ہے کہ آپ اسی کی عبادت کریں، مگر ابلیس اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس کی عبادت کریں گے۔ تو حیوان کا بت عبادت کی علامت ہے، اور حیوان کی چھاپ وہ ہتھیار ہے جو معاشی دباؤ بڑھانے کے لیے استعمال ہوگا تاکہ آپ اس کی عبادت کریں۔ یعنی اس چھاپ کو لینے سے آپ اپنی وفاداری اور عبادت مخالف مسیح کے تابع کریں گے، اور یہی اس کا نچوڑ ہے، اور اسی لیے اس کی سزا ہم دیکھتے ہیں کہ ابدی موت ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ نے چھاپ لے لی، بلکہ آپ حیوان کی عبادت بھی کریں گے، آپ خدا کو رد کر کے دراصل حیوان کی عبادت کریں گے، اور یہ چھاپ اس کا
ایک ظاہری نشان ہوگا۔ تو جب بھی آپ کلام میں چھاپ اور بت کو دیکھتے ہیں تو انہیں آپ ایک ہی تناظر میں دیکھیں تاکہ اس چھاپ کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ لوگوں پہ دباؤ ہوگا کہ وہ اس کی تصدیق کریں اور صرف حقیقی مسیحی ہی مزاحمت کرنے اور غالب آنے کے قابل ہوں گے۔ اور اس کے اظہار کا جو طریقہ منتخب کیا گیا ہے یہ ہے کہ ان کا سر قلم کیا جائے گا۔ تو اگر ہم سر قلم کرنے کے نظریے کو دیکھیں تو یہ مختلف ریاستوں میں رائج رہا ہے جو کہ ان کی ریاست کو قبول نہیں کرتے تھے، ان کا سر قلم کر دیا جاتا تھا، اور اسی طرح اگر وہ حیوان کی عبادت نہیں کریں گے تو پھر ان کا سر قلم کیا جائے گا۔ تو یہ ایک متوازی حالت ہے، یعنی یہ ان کے ایمان کی اصل جڑ ہوگا جسے وہ پوری طرح عمل میں لانے والے ہوں گے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ ان ایمانداروں کے سر قلم کریں گے اور ان ایمانداروں کو قتل کیا جائے گا، یعنی اس نظریے پہ وہ کسی بھی طرح سے سمجھوتا نہیں کریں گے، جبکہ مسیحی اقدار ہمیں یہ دکھاتی ہیں اور ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ زیادہ ہمدردی اور برداشت اور قبولیت ہونی چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آخری وقت میں ان کا طریقہ کار آخر کیا ہوگا۔ تو اگر ہم مسیحیت کو دیکھیں تو یہ مسیح کا نمونہ پیش کرتی ہے، اور رسولوں نے جس محبت اور ہمدردی کا پرچار کیا اسی کی یہ تعلیم دیتی ہے، اور اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرنے کا نمونہ پیش کرتی ہے، اور رسولوں نے دشمنوں سے بھی محبت کا اظہار کیا، ان سے بھی جو ان سے نفرت کرتے تھے اور جنہوں نے انہیں اذیتیں دی تھی۔ تو شاید لوگ یہ کہیں کہ کلیسیا کو دیکھیں، وہ ہر طرح کے خوفناک کام کرتی رہی اور انہوں نے صلیبی جنگیں لڑیں، لیکن جب انہوں نے ایسا کیا تو وہ مسیح کی تعلیم کے برعکس کام کر رہے تھے، جبکہ سر قلم کرنا یا ظلم کرنا مسیحی تعلیم کے مطابق کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، جھوٹے نبی پوری دنیا پر اپنے اختیار کو مسلط کریں گے اور معاشی ہتھیار کے طور پر حیوان کی چھاپ کو استعمال کریں گے، جس کا تقاضا ہوگا کہ ہر کوئی اپنے دائیں ہاتھ یا ماتھے پر اس چھاپ کو لے، اور اس کے بغیر معاشی سرگرمیوں میں وہ حصہ نہیں لے سکیں گے۔ اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے داہنے ہاتھ یہ ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ تو کوئی بھی اس چھاپ یا نام یا عدد کے بغیر خرید و فروخت نہیں کر سکے گا، اور یہ عدد 666 ہے۔ تو جو کمزور ایمان لوگ ہوں گے وہ اس چھاپ کو لیں گے، کیونکہ اس کے بغیر آپ معاشی نظام سے کٹ جائیں گے۔ تو اگر ہم غور کریں تو ایسا ہی کچھ روم میں ابتدائی کلیسیا کے ساتھ ہوا تھا، جب کیسر کی طرف سے یوحنا کو اذیت دی گئی تھی اور اسے پتمس کے جزیرے پر جلا وطن کیا گیا تھا۔ یہ حکمران خود کو خدا تصور کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ لوگ ان کی عبادت کریں اور بت کے سامنے سجدہ کریں اور اس کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کریں۔ اور اس کا آغاز جولیس سیزر سے ہوا تھا، اور اس بت کو عوامی مقام پر رکھا گیا تھا، اور یہ شہریوں کا فرض تھا کہ وہ ایسا کریں، اور اگر کوئی ایسا نہ کرتا تو جرم کا مرتکب ہوتا۔ کلیگیلا پہلا حکمران تھا جس نے تمام شہریوں کو اس کے بت کی پوجا کرنے کا کہا۔ ڈیمیشن نے خداوند اور خدا کا لقب لیا اور لوگوں سے کہا کہ وہ اسے خداوند مانے، اور جب یوحنا نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو اسے پتمس کے جزیرے پر جلا وطن کیا گیا۔ اس کا انحصار مقامی شہروں پر تھا کہ وہ اس پر کتنی سختی کرتے تھے، اور جو سجدہ کرنے سے انکار کرتے تھے انہیں خرید و فروخت سے کاٹ دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ انہیں شہید بھی کیا جاتا تھا۔ تو ہم یوحنا کے دور میں اس کا عکس دیکھتے ہیں، تو جب وہ کہتا ہے کہ حیوان کا نام یا اس کا عدد جو کہ 666 ہے، تو یہ اس کی شناخت کا طریقہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کا عدد 6 تھا، جو کہ چھٹے دن بنایا گیا تھا۔ تو خدا کے بغیر وہ روحانی کاملیت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ کاملیت کا عدد دراصل 7 ہے، مگر اپنے طور پر آپ کا عدد 6 ہے۔ آپ کو خدا کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کو
کامل کرے اور ساتھ بنائے۔ تو 666 انسان کی خود انحصاری، غرور اور خدا سے بغاوت کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی یہ 3 6 یہی بیان کرتے ہیں۔ یہ اس انسان کا نشان ہے جو خود پر بھروسہ کرتا ہے اپنی نجات کے لیے، اس کی بجائے کہ خدا پر بھروسہ کرے، اور یہ مخالف مسیح کا جوہر ہے، یعنی خدا کو مکمل طور پر رد کرنا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عبرانی اور یونانی میں ہر حرف کا ایک عدد ہوتا ہے، تو ہر لفظ کی عددی اہمیت ہوتی ہے اگر ہر حرف کی عددی حیثیت کو شامل کر دیا جائے۔ اور اگر آپ یسوع کے اعداد کو شمار کریں، یعنی یونانی میں آپ انہیں دیکھیں، تو اس کا نتیجہ 888 نکلتا ہے، اور عدد 8 دوبارہ جی اٹھنے کی علامت ہے، کیونکہ یہ 7 جمع 1 ہے۔ تو اب مسیح میں ہم 7 نہیں بلکہ 8 ہیں۔ مسیح ہفتے کے پہلے دن یعنی 8ویں دن جی اٹھا، ہم نئے مخلوق ہیں، اور یہ اعداد انتہائی دلچسپ ہیں۔ یسوع کا عدد 888 ہے، جبکہ مخالف مسیح کا عدد 666 ہے۔ میں نے کلام میں اعداد کے حوالے سے ایک CD سیریز تیار کی ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں لوگوں کو 666 کی بجائے ہمیں 888 کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسیح نے نہ صرف ہمیں گناہ سے مخلصی عطا کی اور ہمیں 7 کا عدد دیا، بلکہ اس نے ہمیں غالب آنے والی جی اٹھنے کے بعد کی زندگی بھی دی، جس میں ہم 8 کا عدد پاتے ہیں۔ حیوان کی چھاپ ملکیت کی چھاپ ہے، یعنی آپ اس کے ہیں۔ جب آپ چھاپ لیتے ہیں تو کہتے ہیں میں حیوان کا ہوں اور میں اسی کی عبادت کروں گا۔ اس نظام میں لوگ مکمل طور پر خود کو اس کی تابعداری میں دے دیں گے اور اس چھاپ کو لیں گے تاکہ خرید و فروخت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تو ہر کسی کے پاس موقع ہوگا کہ وہ اس چھاپ کو لے اور اس کی عبادت کرے تاکہ خود کو اس کی چھاپ لینے کے قابل بنائے، یا پھر اس سے انکار کرے، جس کے نتیجے میں آپ کو قتل کیا جائے گا۔ اگر آپ چھپتے ہیں تو معاشی نظام سے خارج کر دیے جائیں گے۔ خدا کہتا ہے اگر کوئی اس چھاپ کو لے گا تو وہ ابدی سزا کا حقدار ہوگا، جو کہ مکاشفہ 14ویں باب میں ہے۔ اور اگلی بار ہم اس پر غور کریں گے۔ مصیبتوں کے پہلے حصے میں لوگ بہت سے معجزات دیکھیں گے اور بہت سی سچائیاں جانیں گے کہ یسوع ہی مسیح ہے، اور یہ لوگوں کے لیے آخری موقع ہوگا کہ مسیح کے لیے فیصلہ کریں، اور اگر وہ اب ایسا نہیں کریں گے تو یہ یقینی ہوگا کہ وہ بدن کی پیروی کریں گے اور حیوان کی چھاپ کو قبول کریں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ تو مصیبتوں کا وصف لوگوں کے لیے فیصلہ کرنے کا آخری موقع ہوگا، اور اگر وہ چھاپ کو لے لیں گے تو ابدی طور پر تباہ ہو جائیں گے۔ اس چھاپ کے ذریعے مخالف مسیح عالمی معاشی نظام قائم کرے گا جو مکمل طور پر اس کے اختیار میں ہوگا، اور جدید ٹیکنالوجی یعنی کمپیوٹر، سکینرز اور مائکرو چپس کا وہ استعمال کرے گا۔ اس چھاپ کو مکمل طور پر مخالف مسیح کو اختیار دینے کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور سیاسی اور معاشی اور مذہبی طور پر وہ لوگوں کو اس پر مجبور کرے گا، اور ان کی پہچان بھی ہوگی، اور جو اس چھاپ کو نہیں لیں گے قتل کیے جائیں گے۔ مختصر وقت کے لیے ہم دیکھیں گے کہ حیوان مکمل طور پر کامیاب ہوگا جب دنیا کا پورا نظام اس کے اختیار میں آ جائے گا، اور پوری دنیا میں وہ غالب آئے گا اور ساری دنیا اس کی عبادت پر مجبور ہوگی۔ جیسے ہم بیٹے اور باپ کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہیں، تو جب لوگ مخالف مسیح کی عبادت کریں گے تو وہ اس کے مالک یعنی ابلیس کی بھی عبادت کریں گے، جس سے اس کی شناخت ہوگی، کیونکہ وہ اپنے نہ نظر آنے والے مالک کی ظاہری طور پر نمائندگی کرے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبتوں کے پہلے حصے میں اکثر لوگ نجات پائیں گے، اور جو بچ جائیں گے وہ اس چھاپ کو لیں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ دوسرا تسلنیکیوں میں لکھا ہے، اور جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ، اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی۔ اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے۔ اور پھر 12ویں آیت میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں وہ سب سزا پائیں گے۔ تو جو مصیبتوں کے پہلے حصے میں مسیح کی نجات کو رد کریں گے، مخالف مسیح کے مضبوط اثر میں آئیں گے اور اس کی چھاپ لیں گے اور ابدی عدالت کا سامنا کریں گے۔ یہ چھاپ ایک بڑا ذریعہ ہوگا جسے وہ یہودیوں اور مسیحیوں کے خلاف ایذا رسانی کے لیے استعمال کرے گا، کیونکہ یہی وہ 2 گروہ ہوں گے جو چھاپ لینے سے انکار کریں گے اور اس کے نتیجے میں بڑے شہید ہوں گے، یعنی مصیبتوں کے دوسرے حصے میں۔ اور شیطان انسانوں پر مکمل
اختیار حاصل کرے گا، جو چاہتا ہے کہ انسان اس کی عبادت کریں، جو کہ اصل 70ویں ہفتے کا وسط بنتا ہے۔ شیطان نے جیسے یسوع کو پیشکش کی کہ اگر وہ اسے سجدہ کرے تو وہ اسے دنیا کی ساری شان و شوکت دے دے گا، تو یہی پیشکش وہ 70ویں ہفتے کے وسط میں مخالف مسیح کو کرے گا، اور وہ اس پیشکش کو قبول کرے گا اور مافوق الفطرت ابلیسی طاقتیں پائے گا اپنے مرنے اور جی اٹھنے کے بعد، اور 3.5 سال تک دنیا پر وہ اختیار حاصل کرے گا۔ مکاشفہ 13ویں باب کی 4 آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ شیطان کا منصوبہ یہ ہے کہ پوری دنیا اس کی عبادت کرے، اس کے بت کو سجدہ کرنے کے وسیلے سے، اور مخالف مسیح ظاہری طور پر اس کا نمائندہ ہوگا۔ اس میں وہ خدا کی نقل کرتا ہے۔ جب ہم بیٹے کو عزت دیتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم باپ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ بیٹا جو اندیکھے خدا کی صورت ہے۔ عام طور پر کسی بھی شخص کے لیے موت آخری حد ہے کہ اس سے پہلے مسیح کو قبول کرے یا ابلیس کی راہوں پر چلتے ہوئے خدا کو رد کرے۔ مگر جب یہ دور ختم ہوگا تو ضروری ہے کہ چیزیں آگے بڑھیں، اور ہمیں اسے زندگی میں انتخاب کرنا ہے، اور یہی حیوان کی چھاپ کے ذریعے ہوگا، اور جو اس کا انتخاب کریں گے سزا پائیں گے۔ تو مسیح کو قبول کریں جبکہ وقت ہے۔ یسوع نے کہا، اگر تم میرے کلام میں قائم رہو تو پھر تم میرے حقیقی شاگرد ہوگے اور تم سچائی کو جانو گے۔ oxfordbiblechurch.co.uk پر آپ جان سکیں گے کہ آپ معاشی طور پر ہماری کیسے مدد کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہوں گے۔ نبوتوں پر مبنی میری کتاب کا نام ہے پینوراما آف پروفیسیز۔ اس کے 650 صفحات ہیں، اور یہ بائبل کی نبوتوں کے پورے مضمون کا احاطہ کرتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کے اس بڑے ایڈیشن کو پسند کریں گے۔ اس کا سائز A4 ہے۔ یقیناً یہ تھوڑی مہنگی ہے، 40 پاؤنڈ کی ہے، لیکن اس سے مطالعہ کرنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، اگر آپ طالب علم ہیں، تعلیمات کو دنیا کے آخر تک لے جایا جائے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں، دعا کرنے اور اپنا حصہ ڈالنے کے وسیلے ہمارے لیے ممکن بنائے گا۔ ہماری ویب سائٹ oxfordbiblechurch.co.uk پر آپ جان سکیں گے کہ آپ معاشی طور پر ہماری کیسے مدد کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہوں گے۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.